کہ آپ نے اس اہم موقع پر مجھے بھی اپنی جماعت کی جو رائے ہے اس کو آپ کے سامنے میں رکھ سکوں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ صورتحال سیاسی طور پر انتہائی گمبھیر ہے، اور پھر اداروں میں جو خلفشار ہے وہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت یہ قوم کے لیے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قوم کے لیے نہیں، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں، صرف ذاتی انات کو تسکین پہنچانے کے لیے آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر لے لیا جائے کہ جو آئین اس مقننہ کے بعد پاکستانی قوم کے لیے جو مرکز تھا جہاں سے لوگوں کو انصاف ملے، عدل ملے، وہ سپریم کورٹ ہے، اور وہاں بھی ججز کے اندر جو اختلافات ہیں یہ بھی پاکستانی قوم کے لیے، اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں، سود مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ جناب پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، معزز ممبر بات کریں، تھوڑا آپ اپنی آوازوں کو آہستہ کیجیے، بہت شکریہ۔ جناب چیئر پرسن صاحبہ، یہ اس وقت محترمہ چیئر پرسن صاحبہ، حامد میر کا میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بات انہوں نے کی انتہائی خطرناک مجھے لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تارڑ صاحب سے پوچھا کہ اس کے حقائق آپ کو معلوم نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو معلوم ہوں گے۔ اس نے کہا اگر حقائق میں آپ کو بتا دوں تو آپ دونوں پارٹیاں یعنی اپوزیشن بھی اور حکمران بھی دونوں پچھتائیں گے۔ لیکن حقائق تو نہیں بتائے، لیکن بات پتے کی ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ یہ موجودہ جو اس وقت پنجاب کو توڑا گیا، خیبر پختونخوا کو توڑا گیا، اور اس ملک میں انتشار کا ماحول پیدا کیا گیا، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے، کیا سازش ہے جو اس پاکستان کے خلاف یا اس ملک کے خلاف یا اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے خلاف وہ منصوبہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں اس پر رات سے خدا اللہ مجھ پر حاضر ہے، میں اس ایک نکتے پر جو حامد میر نے کہا ہے کہ اس کے اصل حقائق میں بتا سکتا ہوں، اگر بتا دوں تو آپ دونوں پچھتائیں گے۔ اس کو کھوج لگانا چاہیے، کیا ہے یہ منصوبہ، کیا ہے یہ حقیقت، کیا ہے سازش، کیا ہے۔ جناب محترمہ صاحبہ، یہ جہاں تک جماعت اسلامی پاکستان کا تعلق ہے، میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اگر ذرا توجہ کر دیں۔ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں میں ایک پارٹی کا جو ہے نا ویژن اور اس کی پالیسی آپ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان کا ان کی پالیسی یہ ہے، ان کی ویژن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس لیتے ہوئے فل بینچ کا ہونا ضروری بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک شوروی نظام ہے، وہ مشاورت پہ یقین رکھتا ہے۔ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سیاسی دنیاوی معاملات، ایک تو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں حرام و حلال، وہ تو اللہ کو نسبت ہوتا ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے حلال کر دیا، لیکن ایک سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ملک چلانے کے معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں ان امور کے بارے میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب
مشاورت ہونے کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے تو اللہ پر توکل کرے. اور ایک اور جگہ کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جتنے امور ہیں وہ طے پاتے ہیں، ان پر کنسنسس پیدا کی جاتی ہے، وہ مشاورت سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان ایک مشاورتی جماعت ہے. وہاں سراج الحق عبدالاکبر چترالی قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے ناطے، مشتاق احمد خان یہ سینیٹر ہونے کے ناطے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. میں اس ہاؤس میں کوئی بات بھی اپنے امیر جماعت اور پھر اپنے شورا کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا. شوراوی جماعت ہے، مشاورت کرنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں. جناب محترمہ صاحبہ، شوراوی جماعت ہونے کے ساتھ ہمارا اس وقت بھی یہ مطالبہ بھی ہے کہ فرد واحد کو اتنے اختیارات نہ دیے جائیں بلکہ اداروں کو مضبوط کیا جائے. اور یہ ہم چیخ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، چاہے دیگر ادارے ہیں، ان تمام اداروں میں فرد واحد کو اتنا زیادہ اختیارات دے دینا کہ وہ تکبر کے معیار تک پہنچ جائے اور اس پر اپنے عہدے پر تکبر کرنے لگے اور لوگوں کو وہ کمزور سمجھنے لگے، دیگر اداروں کو وہ کمزور سمجھنے لگے. تو یہ جو ہے شرعاً بھی حرام ہے اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم اس سلسلے میں اب بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سینئر ترین ججوں سے، وہ 6 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، فل بینچ بنا کر تمام ان امور پر جہاں از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے اس میں ان سے مشاورت کر کے اس مشاورت کے نتیجے میں آپ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، یہ پنجاب و خیبر پختونخوا کے لیے الیکشن کمیشن نے حکومت پاکستان سے 21 ارب روپے کا مطالبہ کیا ہے. اور جنرل الیکشن کے لیے جہاں تک مجھے معلومات ہیں 46 ارب روپے انہوں نے پہلے مانگے تھے اس سال کہ آپ بجٹ میں رکھیں. تو یہ ملا کے 67 ارب روپے بنتے ہیں. اب یہ 67 ارب روپے قومی خزانے پر بوجھ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کو چھوڑ کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ الیکشن کرائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا سیاسی عدم استحکام جو اس وقت اس ملک میں عروج پر ہے، جو ملک کے اداروں کے وہ جڑیں جو ہیں وہ تباہ ہونے کو ہیں، کیا اس کو استحکام پہنچا سکتا ہے یہ الیکشن؟ نمبر 1. کیا اس سے غریب اس وقت خاص کر سیلاب زدگان جو اس وقت ریلیف کے انتظار میں ہیں، اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، جو اس وقت کھلے آسمان تلے روڈوں پر وہ ٹینٹوں کے نیچے، پھٹے پرانے ٹینٹوں کے نیچے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیا ان کے مسائل حل ہوں گے؟ ان کو ریلیف ملے گا؟ تو اس میں جماعت اسلامی کا یہاں بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور 4 صوبوں کا ایک ہی دن میں الیکشن کرانا یہ اس ملک کے مفاد میں ہے، یہ اس ملک کے مفاد میں ہے. دیکھیں اگر آپ صرف پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کریں تو کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ کا الیکشن کمیشن نے کیا کردار ادا کیا؟ جماعت اسلامی کے سیٹیں وہاں لے کر دوسری پارٹی کو نہیں دی گئی؟ وہاں کیا الیکشن کمیشن پریشرائز نہیں ہے؟ کیا فارم 11 میں ہمارے 93 سیٹیں نہیں تھی؟ کیا فارم 12 میں پھر 89 تک کیوں لے کے آ گیا؟ یہ اصل میں پھر اب جو ہے وہاں کے بلدیاتی اور میئر کے الیکشن میں آپ پی ٹی آئی بھی
پیپل پارٹی بھی, جماعت اسلامی بھی عدالتوں پہ ہیں. اور کل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہوں گے, اس میں بھی تمام پارٹیاں عدالتوں میں ہوں, کوئی بھی ان کو شفاف غیر جانبدار قرار نہیں دے گا, اور پھر سیاسی کشمکش جو ہے مزید بڑھے گی. اور اس میں دیکھیں, آخری باتیں کر رہا ہوں, ضروری باتیں, جماعت اسلامی کے نمائندے وائنڈ اپ کریں. جی ہاں ٹھیک. چترالی صاحب پلیز وائنڈ اپ کیجئے. ہاں جی, دیکھیں اس وقت ایک ہی دن میں قومی اسمبلی کا بھی, چاروں صوبائی اسمبلیوں کا وہ کنسنسس سے باہمی اعتماد کے ساتھ, سیاسی ڈائیلاگ کے ساتھ, اس ملک کی اکانومی کی خاطر, اس ملک کی معیشت کو دیکھتے ہوئے, اس ملک کی جو مسائل سے ملک دوچار ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپس میں بیٹھے ایک دن مقرر کریں, اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ایک ہی دن میں ہونا یہ اس ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور جہاں تک قومی اسمبلی میں جو تفریقہ پیدا ہو گیا ہے, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا, آپ ایک ہمارے بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن خدا کے لیے اس ادارے کو کسی فرد واحد کے لیے تباہ مت کیجئے. اور یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے جو نعرہ لگ رہا ہے, میرا جج زندہ باد تمہارا جج مرد آباد, یہ نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا. بہت شکریہ.